کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اقتصادیات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب، تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، انہی سے عید اور آنے والے مزید تحفوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جی، میں مزمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی آسان الفاظ میں جو ہے نا اقتصادی جارگن سمجھا لیتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ تو بہت مثبت ہے اور بہت زیادہ پر امید ہے، روز نئے نئے دعوے کر دیتے ہیں۔ آج بھی پرائم منسٹر نے جس طرح خاص طور پہ پاکستان کی فصلوں کے متعلق اور زراعت کے متعلق بڑی بڑی باتیں کی، اور میرے سامنے یہ فگرز پڑھنے میں پریشان ہو رہا تھا کہ یا ان کے لوگ ان کو بتاتے نہیں، یا یہ اخبار پڑھتے نہیں ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس وقت کسان کتنا پریشان ہے۔ مگر میں فی الحال مزمل آپ سے آئی ایم ایف کے حوالے سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں گورنمنٹ تو بڑی کافی عرصے سے پر امید ہے کہ یہ ہو گیا، پر اب جو لیٹسٹ آئی ہے کہ جو الیکٹریسٹی ٹیرف جو تھا 8 روپے فی یونٹ، یہ کہہ رہے تھے کہ جی بجلی کم کی جائے گی، اب بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا، تو یہ کیا تھرو ہو جائے گا؟ آئی ایم ایف ابھی بھی رکاوٹیں ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب، بات یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ان کے پلے کچھ ہے، صرف جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب ایسے افسردہ اور ایسے سیریس ہو کے بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب وہ کتنی حقیقی بات کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی زیادہ دور نہ جائے، 15 مارچ کو جو ہے اعلان ہو رہا تھا کہ بجلی جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں 14 روپے کی کمی آ جائے گی، لیکن ایک دم جب پیٹرول کی قیمتوں کا جب آیا سامنے تو رد و بدل جو ہے کچھ نہیں کیا، نو چینج رکھا۔ اور جب اس کی ہم نے کھوج لگائی، اسی وقت پتہ لگا کہ پیٹرولیم لیوی جو حکومت فی لیٹر میرے سے اور آپ سے اور عوام سے لیتی ہے 60 روپے فی لیٹر، وہ بڑھا کے 70 روپے فی لیٹر کر دی ہے، اور عوام کو اس کا ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ جیسے اس پہ بات ہوئی تو وزیر اعظم ہاؤس سے یہاں سے ایک پیغام جاری ہوا، اور وہ پیغام یہ جاری ہوا کہ 23 مارچ کو ایک شاندار قسم کا پاور پیکیج آ رہا ہے، وزیر اعظم صاحب 8 روپے فی یونٹ کا عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو 10 روپے ہیں یہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھا دی ہے پیٹرولیم لیوی کی شکل میں، اور جو ہے عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ یہ اربوں روپے کا، اور آئی ایم ایف کو سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم بجلی کی قیمت نیچے کریں گے، اور جو ہے بجلی کی قیمت جب نیچے کریں گے تو اس کا نقصان ہم پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا کم نہ کرنے سے کریں گے پورا۔ آج جب کل رات کو 23 مارچ گزر جاتی ہے تو مجھے ہی خیال آیا، سب سے پہلے میں نے کہا یار 23 مارچ کو تو ایک اعلان ہونا تھا، تو وہ 23 مارچ کو اعلان تو نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کا ایک نظر آیا کہ وہ ایک انہوں نے میٹنگ کی ہے جس میں وزیر توانائی بھی تھے، اور ایک احد چیمہ صاحب بھی تھے، اور جو محمد علی صاحب ہیں وہ آن لائن جوائن کیا، اور بڑا تبادلہ خیال کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک آئی ایم ایف سے اپروول نہیں ملا، اور بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھی پیکیج نہیں دیا جا سکتا۔ تو عوام کو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب پچھلا بجٹ پاس ہوا تھا اس بجٹ پہ جو ہے اورنگزیب صاحب نے اور حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ 70 روپے فی لیٹر ہم پیٹرولیم لیوی لیں گے، یہ اس بجٹ کی بات ہوئی ہے۔ جب آپ کو 70 روپے کرنا پڑا تو اس وقت آپ نے کہا کہ ایک ہفتے بعد جو ہے بجلی کا پیکیج کے اندر عوام کو اس کا ریلیف دے دیا جائے گا پیٹرول کی قیمت کی شکل میں، اور کل جو ہے وہ دن بھی گزر گیا۔ تو وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی جو حواریوں کی سوچ یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزانہ آ جاتا تھا کہ جی ٹیکسز کی شرح میں بھی کمی ہو رہی ہے، جس میں جو ہے ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس میں بھی شرح میں کمی ہوگی، اور وہ جو ہے ٹیکس کم کر کے جو ہے تاکہ ریئل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشن ہو۔ آج اخبار میں آ جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے وہ جو ہے کہہ دیا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ پھر آ جاتا ہے ایک دم کہ جی مارچ کا مہینہ چھوٹا ہوگا، عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں۔ عید کی چھٹیاں سر کہاں سے آ رہی ہیں؟ تقریباً جو ہے سنڈے تک 30 تاریخ ویسے ہی ہو جانی ہے، تو وہ جو ہے اس مہینے کا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو آئی ایم ایف سے اس کا بھی ویور لے لیا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی حرکتیں ہو رہی ہیں جو پچھلے پروگرام میں جب اسحاق ڈار صاحب نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول دیا تھا جا کے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بجٹ نہ دیں، آپ کا خسارہ بڑا، الیکشن نہ کرائیں۔ آپ کو یاد ہوگی یہ بات۔ پھر اس کے بعد ایک دم آ گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں دے رہا، وہ ہمارا میزائل پروگرام وہ چاہ رہے ہیں کہ ختم کرتے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کھڑی ہو کے بات کر دی تھی۔
تو یہی پوزیشن واپس آ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. لوگ لا کے کھڑے کر دیتے ہیں 3 مہینے سے. ہر مہینے جو ہے وہ پہلے امریکہ نہ آیا تھا, وہ پتہ نہیں گینٹری کیا نام تھا, کہ وہ امریکہ سے آیا ہے اور پیسے لا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلے مہینے جو ہے سعودی عرب کے لوگوں کو, یو ای کے لوگوں کو کھڑا کر دیا. اور ابھی آخری آپ کو یاد ہوگا کہ آذربائیجان سے جو ہے وہ پہلے یہ گئے تھے آذربائیجان, پھر ادھر آ کے معاہدے ہوئے تھے. یار آپ ریالٹی کو ایکسپٹ کریں کہ اگر آپ نہیں لا پا رہے تو اس کے آلٹرنیٹ لائیں. اب آپ نے زراعت کی بات کی, میں ایک منٹ ذرا میں پروفیسر صاحب اگر میں تھوڑی سی تفصیل بتا لوں کہ آج کی آپ اپنی خبر بتائیے گا, میں اپنی خبر میرے سامنے جو پڑھی ہوئی پڑھ دوں. آپ ذرا پرائم منسٹر کا جو شروع میں ابتدائیے میں آپ نے پروگرام لایا کہ ان کا کانفیڈنس, ان کی خود اعتمادی اور ان کے دعوے ذرا سنیے گا, اور زمینی حقائق بتاتے ہیں آپ کو کہ آج بڑی خوفناک تکلیف دہ ہے. پورا پاکستان میرا خیال اس سے پریشان ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اتنی سخت خوش سالی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم ہے وہ بالکل ڈیڈ لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پانی کی جو ہے تقریباً فگر اس کے اندر بتایا جو جا رہا ہے کہ یہ 40 سے 60% جو ہے وہ کمی پانی کی آ رہی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی اس سے جو کاٹن ہے اس کی پہلے ہی فگر بتایا جا رہا ہے. جنرز یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً جو ہے 33% جو ہے نا کمی ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ خوش سالی سے یہ مزید فکر جو ہے نا کم ہو سکتا ہے. جی مزمل, اب آپ کے پاس جو خبر ہے نا آج کی وہ شیئر کر لیں اور اس پہ ذرا تبصرہ فرما دیں. جی اب آج کی خبر یہ ہے کہ کاٹن کراپ جو ہے 41% ٹارگٹ ہدف سے نیچے آئی ہے. 10.5 ملین بیلز کا جو ہے ہدف تھا, اور وہ جو ہے 6 ملین بیلز پہ یعنی 60 لاکھ گاٹھیں آئی ہے. اور اس میں جو حیرت کی بات آپ کو میں بتاؤں کیا ہے, سندھ نے اپنے 72% ہدف پہ جو ہے کاٹن کراپ پروڈیوس کی ہے. پنجاب کی 50% سے نیچے پنجاب کی. یہ جو ہے ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ تربیلا میں پانی نیچے آ گیا ہے, منگلا میں پانی نیچے آ گیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کس لیے ماحول بنایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس سال پاکستان میں تاریخ کی سب سے کم گندم کی کراپ لگی ہے. آزاد تخمینہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سے 20% کم علاقے پہ گندم لگائی گئی ہے, لیکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار کو 11-12% کی بات کر رہے ہیں. اور اب اس میں ماحول کیا بنایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پچھلے سال انہوں نے جو کسان کا معاشی قتل کیا تھا, کسان جو ہے برباد ہو چکا ہے, اس کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہوئے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی کے ڈیٹ لیول اور پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے فصل کم ہوگی. یہ وزیر اعظم پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ کسان جو ہے نہ صرف یہاں پہ بجلی وہ فصل پیدا کرے گا بلکہ سرپلس بھی دے گا. ایک تو چلے